قربانی کے ساتھ کئی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی زندگی کے اندر اس کے اثرات ہونے چاہیے. کئی چیزیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان پوری زندگی، جب تک اس کی زندگی ہے، حیات ہے، اس پوری حیات کے اندر اس کے اندر یہ قربانی کا جذبہ ہونا چاہیے کہ اس سے نماز نہ چھوٹے. سب سے اہم چیز، نماز میں کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہ کرے. ہمارے یہاں نماز کے متعلقہ اتنی کوتاہیاں ہیں کہ اللہ کی پناہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نبی آپ نماز قائم کرتے رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں. پتہ کیا چلتا ہے کہ ایک انسان اگر نماز قائم نہیں کرتا ہے، نماز کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو اس کی زندگی مشرکانہ زندگی ہے. اس کی زندگی میں وہ ساری برکات نہیں ہو سکتی ہیں جو ایک مومن کی زندگی میں ہو سکتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ پڑھیں گے، اللہ کی قسم عین وقت میں جب جنگ چل رہی ہوتی تھی تو صحابہ کرام اس وقت بھی نماز کو چھوڑتے نہیں تھے، بلکہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے تھے. لیکن آج تو الحمدللہ امن ہے، سکون ہے، شانتی ہے، انتی ہے. ہم 5 وقت کی نماز بڑے آرام کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ فیسیلیٹیز ہونے کے باوجود بھی ہم ادا نہیں کر رہے. اور اللہ کی قسم وہ دور آئے گا. ایک دور تو آ چکا ہے، کورونا کال. کورونا میں ہم نے دیکھا بڑے سے بڑے دھارمک استھل کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے. آدمی چاہ کر کے بھی نمازیں نہیں پڑھ سکتا تھا مسجدوں کے اندر. آنا ہے تو آپ نے اپنے گھر کے اندر جا کر کے نماز کی ادائیگی کریں. یہ سچویشن اور یہ کنڈیشن تھی. آج تو الحمدللہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، نماز کی ادائیگی ہمارے یہاں ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ہم اس مرحلے میں بڑے زیرو ہیں. دوسرے نمبر پر قربانی کی نیت بالکل خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کی رضا اگر نہیں ہے تو آدمی لاکھ 10 لاکھ کروڑ 10 کروڑ کا قربانی لا کر کے قربان کر دے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ کی قسم وہ یہ جو ریت ہے، ریت کے ذرے کے مانند ہوا منصورہ. اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے اس قربانی کو ہوا میں بکھیر دے گا اور اس کی کوئی ویلو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے نبی آپ کہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، اے پروردگار سب کچھ تیرے لیے ہے. یعنی ایک مومن کی زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا، اور اس میں کسی بھی طریقے سے چو چرا نہیں کرنا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. ایک انسان جانور ذبح کرتا ہے، الحمدللہ کرتا، ہم بھی کریں گے، تو اس قربانی کے نتیجے میں نہ اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچتا ہے، گوشت پہنچتا نہیں پہنچتا، نہ خون پہنچتا ہے، خون بھی نہیں پہنچتا. پہنچتا کیا ہے؟ ہمارا آپ کا تقویٰ پہنچتا ہے. ہم کس پرپس سے، کس مقصد سے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کا معاملہ کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر کی ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں. اور تیسری چیز، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں. عام طور پہ اللہ کی قسم اسلامی تعلیم جیسا نظافت دنیا کے اندر کسی ریلیجیس فیکٹر میں آپ کو نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث الطہور شطر الایمان، کہ صفائی ستھرائی نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے. لیکن آج مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے کہ گندگی جہاں سے آغاز ہو جائے سمجھ لیجئے کہ وہ مسلمانوں کی بستی ہے. دن کا، رات کا، گھر کے اندر جھاڑو پوچھا لگانے کے بعد جو گندگی نکلتی ہے وہ لا کر کے دروازے کے سامنے ڈال دیتا ہے. یہ اسلام ہے؟ نہیں بھائی. اللہ کی قسم اسلام تو وہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر راستے میں پڑی ہوئی ایسی کوئی چیز ہے جو آنے جانے والے کو تکلیف پہنچا سکتی ہے تو آپ اس کو اٹھا کر کے سائڈ میں کر دیں. یہ آپ کے لیے صدقہ ہے، یہ آپ کے لیے نیکی کا معاملہ ہے. اور کبھی ایک دور ہوا کرتا تھا کہ روڈ پر گندگیوں کو دیکھنے کے بعد بڑے سے بڑے مؤرخ تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ روڈ پر گندگی دیکھنے کے بعد لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ لگتا ہے اس راستے سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا ہے. روڈ پر گندگی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کا گزر اس راستے سے نہیں ہوا ہے. آج ہم اور آپ اپنی سوسائٹیوں کا جائزہ لے لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لے لیں، اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں آج ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں. اس کے اوپر بھی ہمارا آپ کا خاص فوکس ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے اور مزید باتیں یہ ہیں کہ میرے عزیز تسبیحات کا اہتمام کثرت کے ساتھ کریں. کیسے کریں؟ کثرت کے ساتھ کریں.
تسبیحات میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ابھی ہمارے پاس 13 تاریخ تک ہے، 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں. وہ تکبیرات جو ہم نے آپ نے ابھی پڑھا ہے ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے. اور میں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بازاروں میں نکلتے تھے. اللہ اللہ کیا صحابی تھے. بازاروں میں نکل کر کے آواز بلند تکبیر پڑھتے تھے تاکہ ان کے کلمات کو سن کر کے وہ لوگ جو بھولے بسرے ہیں، جن کی زبانوں پر وہ کلمات نہیں، وہ لوگ وہ زبان پڑھتے، وہ الفاظ پڑھنے لگے اور وہ ذکر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بھی اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جائے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طفیل بن ابی بن کعب اور حضرت ابن عمر، یہ صحابی بازاروں میں نکلتے تھے. اللہ کی قسم، نہ لینا نہ دینا، نہ مارکیٹ سے خرید و فروخت کرنا، لیکن مقصد کیا ہوتا تھا؟ جا کر کے کثرت کے ساتھ سلام کرنا تاکہ ان کے نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھ دی جائیں. اور حضرت طفیل بن ابی بن کعب نے ایک موقع سے سوال کیا تھا کہ آپ کو کچھ لینا دینا ہوتا نہیں مارکیٹ میں، آپ بلا وجہ منہ اٹھا کر کے چلے آتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا ابو البطن، ان کا پیٹ تھوڑا بھاری تھا، پیٹ نکلا ہوا تھا. تو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں ابو البطن تجھے پتہ نہیں ایک ایک الفاظ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں رکھی ہوئی ہیں. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ 30 نیکیاں ملا جلا کر کے تیار ہو جاتی ہیں. تو ان کے اوپر بھی ہمارا آپ کا خاص فوکس ہونا چاہیے اور اس کے اوپر ہماری آپ کی توجہ بہت زیادہ ہونی چاہیے. اور تسبیحات کے سلسلے میں وہ تسبیحات جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کون سے کلمات ہیں؟ یہ کلمات ایسے ہیں کہ انسان ان کلمات کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب وفات پانے لگے تو اپنے لاڈلے کو، اپنے لخت جگر کو کہا بیٹا 2 چیزوں کو لازم پکڑ لینا. کتنے؟ 2 چیزوں کو لازم پکڑ لینا. ایک یہ کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمے کو بھی لازم پکڑنا. اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو روزیاں دیتا ہے، ان کے مقدر میں وہ چیزیں لکھ دیتا ہے جو چیزیں ان کے مقدر میں نہیں ہوتی ہیں. تو ان کلمات کا اہتمام کرنا، ان کلمات کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آنا، یہ ایک مومن کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن یہ ساری چیزیں ہم جب تک کریں گے نہیں، جڑیں گے نہیں، دین سے معاملات اختیار نہیں کریں گے تو ہماری آپ کی زندگی میں بھلائی کا معاملہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا. آج مسلمان چاروں طرف سے پریشان ہے کہ نہیں ہے؟ ہاہاکار ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے پرسان حال نہیں ہے. اور پھر بات وہی کہوں گا میں جو خطبہ جمعہ کے اندر میں نے کہی تھی، کروڑوں مسلمانوں کی آبادی اور تصور یہ کر رہا اللہ کی مدد ہونا، یہ کائے کو ہونا بھائی؟ تمہارے اس جذبے کے اندر، تمہارے ان مسلمان جتھے اور گروہوں کے اندر ایک صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہو سکے تو لعنت ہے، تف ہے. ہاں، ہماری ماؤں کے کوکھ سے آج کیسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جانتے ہیں؟ ٹک ٹوکر پیدا ہو رہے ہیں، نچنیاں اور گویہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، گانے میں ایکسپرٹ بن رہا ہے، ناچنے میں ایکسپرٹ بن رہا ہے. آج مسلمانوں کی اللہ کی قسم یہی صورتحال ہے. آج سوشل میڈیا اٹھا کر کے دیکھیں، حجاب میں اللہ کی قسم پردے میں عورتیں ہو کر کے، لڑکیاں ہو کر کے ناچتی ہیں، گاتی ہیں، ڈانس کرتی ہیں. اللہ کی قسم یہ ساری چیزیں کیا؟ اسے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری تربیت کس طرف جا رہی ہے. اور جب خدا نخواستہ اللہ کی قسم کتنے ایسے والدین ہیں جن کو بتلایا گیا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے لڑکے کی پوزیشن یہ ہے، آپ کے گھر کے اندر آپ کی بیٹی کی پوزیشن یہ ہے. اور یہ دنیا ہے مولوی صاحب، ابھی عیش کر لینے دیں، جوانی چڑھی ہوئی ہے، جوانی دیوانی مستانی ہوتی ہے، لہذا ابھی عیش کر لینے دیجیے، بعد میں دیکھیں گے. کب دیکھیں گے؟ قبر میں پہنچ جانے کے بعد. جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ کے اوپر سوٹا برسا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب سے دوچار کر رہا ہوگا، تب دیکھا جائے گا. اس وقت دیکھا جائے گا جب وہاں پر چیخو چنگھاڑ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. جب دیکھا جائے گا جب آپ کے سامنے صرف اور صرف عذاب ہوگا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ کی قسم یہ آیت قرآن پڑھے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کہتا ہے جہنم کے اندر جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا اور چمڑا جل کر کے ختم ہوگا. اللہ تعالیٰ نیا چمڑا ڈال دے گا اور نیا چمڑا ڈالنے کا ریزن، سبب، وجہ یہ ہے کہ تاکہ اس کے عذاب کے اندر تخفیف نہ ہو، اس کے عذاب میں کمی نہ ہو. ہاں، دنیا میں منمانیاں کری ہے نا، عیاشیاں کری ہے نا، اللہ کے سامنے سب سجود ہوا نہیں، اللہ کے سامنے کبھی اپنے ماتھے کو، اپنے زمین کو، اپنے پیشانے کو ٹکایا نہیں ہے. لہذا اس وقت میں، اور بتاؤں میں حقیقت ہے اللہ کی قسم،
اس وقت میں کوئی کسی طریقے سے پرسان حال نہیں ہوگا. اور اس وقت کی کنڈیشن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آخر بات کہہ کر کے میں ذکر کرتا ہوں, بات کو ختم کرتا ہوں. اس وقت میں ایک انسان کو لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ آفر کرے گا, یہ بتا ابن آدم تیرے پاس مان لیا جائے, حالانکہ کچھ ہوگا نہیں, مان لیا جائے کہ تیرے پاس تیری اپنی اولاد ہے, مان لیا جائے تیرے پاس بہت زیادہ دولت ہے, تو کیا ساری یہ چیزوں کو دے کر کے مجھے تو اپنا چھٹکارا چاہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس معاملے کو مقید کیا ہے, قید کیا ہے. ہاں اللہ, میں اپنے باپ کو, اپنی ماں کو, اپنے بچوں کو, اپنی جائیداد کو, اپنی پراپرٹیوں کو, سب چیزوں کو میں قربان کر دوں گا, اور میں چاہوں گا میری یہ جان جہنم سے بچی جائے. ہاں اس دنیا کے اندر بھاگتا پھرتا نا آدمی, ہاں وہ بھاگتا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اللہ کی قسم, ایک خروچ باڈی کے اندر لگ جائے, ایک تھوڑا سا چوٹ لگ جائے, پورا خاندان اجڑ کر کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. بیٹا ٹینشن نہیں لینا, بیٹا ٹینشن نہیں لے گا, میرے بھائی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں, آپ کی تکلیف میں, آپ کے دکھ میں, آپ کی پریشانی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ دنیاوی معاملہ ہے, لیکن آخرت کا مرحلہ اتنا بھینکر, اتنا ڈینجرس ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ ماں بیٹے سے, بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, دنیا کی تمام جو رشتہ داریاں مضبوط سے مضبوط تر ہیں وہ سارے ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. سب یہی کہہ رہے ہوں گے نفسی نفسی, اور یہ تو عام انسان ہے. نبیوں کی پوزیشن یہ ہے, اللہم نفسی نفسی, اللہم نفسی نفسی, اللہ تو ہماری جان کو بخش دے, اللہ تو ہماری جان کو بخش دے. ہاں ہر کوئی پریشان ہے وہاں پر, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا میرے عزیز. لہذا اس دنیا کے اندر سانسیں چل رہی ہیں, اللہ کے سامنے جھکیں. اس دنیا کے اندر ہمارے جسم کے اندر جان ہے, اللہ کو راضی کریں, تسبیحات پڑھیں, نمازوں سے جڑیں, دین سے جڑیں, اسلام کی تعلیمات سے جڑیں. اسی میں نجات ہے, اسی میں خیر ہے, اور اسی میں آپ کی یہ دنیاوی زندگی چمک سکتی ہے. اور اخیر بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ اگر کوئی آدمی دنیا کی طلبی میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا تک محدود کر دیتا ہے, لیکن کوئی مومن بندہ جب آخرت کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا کو بھی سنوار دیتا ہے, آخرت کی زندگی کو بھی سنوار دیتا ہے. لہذا آخرت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے, نمازیں پڑھنی چاہیے, نمازوں میں کوتاہیاں نہیں ہونی چاہیے, خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی پڑھائیں. یہ نہ سوچیں, یہ نہ کہیں کہ ابھی تو ہمارا لاڈلا چھوٹا ہے, 5 سال کا ہے, 6 سال کا, کائے کو پڑھنا نماز, یہ نہ بولے بھائی, یہ آپ کا ایکسکیوز نہیں چلے گا. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کی ٹریننگ دی جائے. کرتے سب کچھ کر رہا ہے, اللہ کی قسم 7 سال کا بچہ سب کچھ کر رہا ہے, گانے گا رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے, لیکن جب دین کی تعلیم کا مسئلہ آ جاتا تو وہ دین سے جڑتا نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث 7 سال میں بچے کو ٹرین کیا جائے, نماز کے لیے لائے جائے, مسجدوں میں جوڑا جائے, مسجدوں کے ساتھ اس کو منسلک کیا جائے. لیکن یہی بچہ 7 سال کروس کرنے کے بعد 10 سال میں آ جائے, اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اب نماز نہیں پڑھتا ہے تو لاٹھی چارج کری جائے, نماز نہیں پڑھتا ہے ڈنڈا برسایا جائے, نماز نہیں پڑھتا ہے بسترے کو الگ کر دیا جائے, نماز نہیں پڑھتا ہے کھانے کو روک دیا جائے. ہاں سودا مہنگا آ جائے, باپ بولتا ہے کیا کو اتنا مہنگا لے کر کے آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ نے کتنی مرتبہ اس کو ٹوکا, کتنی مرتبہ سمجھایا بیٹا یہ مومن کی زندگی نہیں ہے. مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے. مومن کی زندگی یہ ہوتی ہے بیٹا جب پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے جڑتا ہے. مومن کی زندگی بیٹا یہ ہوتی ہے کہ اپنے تمام تر معاملات میں اللہ تعالیٰ کو حامی و ناصر مانتا ہے. یہ کب ہم نے بولا ہے؟ کبھی بیٹھ کر کے دسترخوان پہ ایک ساتھ بیٹھے ہوں اور ہم یہ بات کریں ہوں اپنے دسترخوان پہ, کاش کہ ایسا ماحول ہمارے یہاں پیدا ہو جائے, لیکن نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اور پھر چلاتے رہو, ہاں ہلا کرتے رہو کہ ہمارے اوپر مصیبتیں پریشانیاں کرتے رہو. تو جب تک آپ اللہ تعالیٰ سے جڑیں گے نہیں آپ کا کچھ بھلا نہیں ہو سکتا میرے عزیز. بس یہی ساری باتیں بہت ساری ہیں, باتیں کرتے چلے جائیں, 2.5-3 گھنٹہ 4 گھنٹہ یہ گفتگو چلتی چلی جائے گی, بات ختم نہیں ہوگی. لیکن باتیں مختصر ہونی چاہیے اور اس پر عمل زیادہ ہونا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, صحابہ کرام کی زندگیوں میں یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی, اور اسی میں نجات ہے ہمارے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے بھی, آپ کے لیے, دنیا کے تمام لوگوں کے لیے نجات ہے. لہذا دین سے, اور بات وہی ہے, ہمیشہ وہ بات آتی رہتی ہے کہ آپ دین کے مرحلے میں گونگے بہرے نہ بنیں. ہاں فلاں مفتی صاحب نے کہہ دیا تو بس وہ 110% صحیح ہے, نہ آپ تحقیق کریں کون بات کہاں سے آ رہی ہے, کیسی آ رہی ہے, وہ بات کہنے والا کون ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کے پاس کوئی مسئلہ آ گیا,
آپ اس مسئلے کے بارے میں اہل علم سے مشورہ کریں، اہل علم سے دلیل مانگیں. ایسا نہیں مفتی صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں جی آپ یہ کر لیں تو کر لیں. نہیں، آپ مفتی صاحب سے پوچھیں بھائی آپ نے تو یہ مسئلہ بتا دیا لیکن ہے کہاں پہ، کون سی جگہ پر ہے. یہ اویئرنیس اپنے مائنڈ میں لے کر کے آئے. یہ اندھے بہرے گونگے کی طرح ایک کے پیچھے بھاگ کے چلے جاؤ، یہ اسلام نہیں کہتا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے بار الہ ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا آسان سبیل عطا فرما. اے بار الہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے نکال کر آسانی کی طرف پھیر دے مولا. اے بار الہ تو فلسطین، رفح اور اسی طریقے سے دیگر اور غزہ وغیرہ کے علاقوں میں جس قدر مسلمانوں کو تکالیف سے دوچار کیا جا رہا ہے، وہاں کے بوڑھے بچے بزرگوں عزیزوں کے اوپر جس طریقے سے گولے بارود برسائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر خصوصی طور پر اپنا رحم فرما مولا. اے بار الہ جہاں بھی مسلمان اس ہندوستان کی سرزمین میں یا ہندوستان سے باہر مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی سے نکال کر آسانی کی طرف پھیر دے مولا. اے بار الہ اس قوم کو دین کی تعلیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ اس قوم کے اندر دین کی تعلیمات کے اندر بیداری عطا فرما، دین سے تعلیمات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے بار الہ اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ تو کسی طریقے سے تعلیم کی اہمیت اس کے معاملات کو اس کے دل کے اندر پیدا کرتے مولا. اے بار الہ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ہو ایمان پر ہو.